صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل پاک پر۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو کسان پاکستان کی اسپیشل نشریات میں۔ سب سے پہلے تو پروگرام کے مقاصد کے بارے میں بتانا ضروری سمجھوں گا۔ پاکستان میں زراعت کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہونا ابھی باقی ہیں۔ سمارٹ ایگریکلچر ایک بہت بڑا ٹول ہے، اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمیں بہت آگے جانے کی ضرورت ہے۔ جدید طریقہ آبپاشی، سپرنکلر اریگیشن ہے، اوور ہیڈ اریگیشن ہے، یہ وہ میدان ہے کہ جہاں ہمیں ابھی بہت سارا کام کرنا ہے۔ گنے کی کاشت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو گنے کی کاشت کے بارے میں ایک رائے ہے کہ اس کو دانے دار زہر کا استعمال کریں گے تو سنڈیاں کنٹرول ہوں گی، لیکن المیہ یہ ہے کہ گنے کی فصل میں سنڈی پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتی۔ گنے پر جو سنڈیاں حملہ کرتی ہیں یا ان کی جو کیٹیگری یا کلاس بنتی ہے وہ زیادہ بورر کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ گنے پر جیسے کہ لشکری سنڈی کا حملہ بہت کم نظر آتا ہے، یا مکئی کی طرح جیسے فال آرمی ورم کا اٹیک آتا ہے، یا گلابی سنڈی کا حملہ گنے پہ بہت کم نظر آتا ہے۔ لیکن جو بورر اٹیک کرتے ہیں ان میں روٹ بورر ہے، جڑ کا گڑواں جسے آپ بولتے ہیں، شوٹ بورر ہے، تنے کا گڑواں، ٹاپ بورر ہے، چوٹی کا گڑواں، گرداس بورر۔ یہ چار بورر ہیں یا چار سنڈیاں ہیں یا سنڈیوں کی چار اقسام ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ سنڈیاں ایسی ہیں جو گنے کی فصل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں کیمیکل سلوشن۔ ہمیں کوئی زہر بتا دیا جائے جو ہم سپرے کریں اور یہ سنڈیاں کنٹرول ہو جائیں، لیکن ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دانے دار زہر کی سفارش کی جاتی ہے۔ جب دانے دار زہر کی سفارش کی جاتی ہے ہم وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں مطلوبہ خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے۔ ہمارے ذمہ دار کا ایک تو پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور دوسری کیا ہے کہ 500 سے 600 من گنے کی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے ذمہ دار جدھر 1500 سے 1600 من فی ایکڑ تک پیداوار لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ 800 سے 900 من تک اپنی اوسط لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت کم اوسط ہے، بلکہ بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جو 400 سے 600 من کی رینج میں گنے کی فی ایکڑ پیداوار لے رہے ہیں، اور گنے کی فی ایکڑ پیداوار ہمیں 2500 من فی ایکڑ لینی چاہیے۔ یہ ہمارا بنیادی ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے، اور یہ قابل حصول ٹارگٹ ہے۔ اسے پھر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس کیمیکل تو موجود نہیں ہے جو سنڈیوں کو کنٹرول کریں گے، اور اگر کیمیکل موجود ہیں تو ان کے نتائج بالکل ہی غیر مؤثر ہیں، وہ صرف پیسے کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں بیسیکلی آپ کو گنے کی سنڈیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ گنے کی سنڈیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک حتمی ہمیں ٹول چاہیے، ایک ہتھیار چاہیے، ایک شور شاٹ، ایک بالکل اپرووڈ بات ہونی چاہیے کہ یہ چیز ہم اگر کرتے ہیں یا کوئی ایسی اسٹریٹجی ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ہمیں گنے کی سنڈیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر ہوگی، تو اس کی ہمیں تلاش ہے۔ تو وہ اسٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جسے ریسرچ کے ادارے بھی تسلیم کرتے ہوں، جسے پیسٹی سائیڈ کمپنیز بھی تسلیم کرتی ہوں، جسے زرعی ماہرین بھی تسلیم کرتے ہوں، جو دنیا میں بھی رائج ہو، وہ صرف پاکستان میں ہی رائج نہ ہو، یا جس کے بارے میں صرف ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء کے چینل پر کسان پاکستان کے پروگرام میں ہی بات نہ کی جائے، بلکہ دنیا کا ہر زرعی ماہر، ہر سائنسدان، ہر ملک، ہر زرعی انڈسٹری سے ملحق کمپنی اور فرد بات کرے، تو وہ ٹیکنالوجی ہمیں پاکستان میں ملنی چاہیے۔ تو دوستو، وہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور کیا وہ پاکستان میں موجود بھی ہے؟ دوستو، گنے کی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری دنیا میں اور پاکستان میں NARC اسلام آباد نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کا اپرووڈ جو میتھڈ ہے، اور جس پر پاکستان سمیت پوری دنیا بھر کے جتنے بھی زرعی ماہرین ہیں اتفاق کرتے ہیں، وہ ہے ٹرائکوگراما کارڈ کا استعمال۔ جی ہاں، ٹرائکوگراما کارڈز۔ ٹرائکوگراما کارڈز کو کارڈز اس لیے بولتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کاغذ کے یا گتے کے ٹکڑے ہوتے ہیں کارڈ کی شکل کے۔ ان کے اوپر
ट्रैकोग्रामा के अंडे होते हैं। ये कार्ड हम स्टेपलर की मदद से पत्तों पर लगा देते हैं। इन पर एक मतलूबा तादाद होती है कि एक कार्ड पर इतने अंडे होने चाहिए। ये लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाते हैं। NARC में इंसेक्ट्री है, एक लेबॉर्ट्री है, एक पूरा सेटअप है जो ये कार्ड तैयार करता है। ये कार्ड जब हम अपनी गन्ने की फसल में फील्ड में लगा देते हैं तो इनमें से ट्रैकोग्रामा की मक्खी या छोटी छोटी कीड़े जो हैं वो पैदा होते हैं। ये कीड़े किसी भी सुंडी के परवाने के जब अंडे सामने आते हैं तो उनको डंग मारते हैं। उनको डंग मारते हैं किस तरह, जैसे कि फल की मक्खी फल को डंग मारती है, ये उनको डंग मारते हैं। जब ये डंग मारते हैं तो उसके अंदर इनके और बच्चे पैदा होते हैं, अंडे पैदा होते हैं, वो अंडा खराब हो जाता है। ये बड़ी जदीद नोयत की बात हो सकती है आपके लिए, या हो सकता है कि ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात हो, या हो सकता है कि इसकी हमें समझ ही ना आई हो कि ट्रैकोग्रामा कार्ड जब हम खेत में लगाएंगे तो उसमें से जो कीड़ा निकलेगा वो किसी भी सुंडी के अंडे को खा जाएगा। ये सादा सी बात है, उसके अंडे को खराब कर देगा, बर्स्ट कर देगा, खा जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अंडे ही नहीं होंगे तो सुंडियां कैसे पैदा होंगी? यस, ये बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी है। इसे दुनिया में किसी भी मुल्क में, अमेरिका में, चाइना में, यूरोप में, ब्राज़ील में, या किसी भी गन्ने पैदा करने वाले मुल्क में आप जाके देखें तो पूरी दुनिया में जो राइजुल वक्त टेक्नोलॉजी है वो ट्रैकोग्रामा कार्ड का इस्तेमाल है। ट्रैकोग्रामा कार्ड के अलावा गन्ने की सुंडी को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में कोई भी चीज सिफारिश नहीं की जाती। बाकी जितने भी तरीक़ेकार हैं वो बहुत महंगे हैं। ट्रैकोग्रामा कार्ड का 1 एकड़ में कितने अखराजात हैं, कितना खर्चा आएगा? 4000 रुपये पूरे गन्ने की 1 एकड़ की फसल का खर्चा है, 4000 रुपये। ये बेसिकली 250 रुपये के कार्ड 1 एकड़ में एक वक्त में लगते हैं, 250 रुपये के कार्ड, और हर 15 दिन के बाद हमने ये कार्ड लगाने होते हैं। तो गन्ने की पूरी दुरानिये की जो फसल होती है 1 एकड़ में 4000 रुपये के कार्ड लगते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी क्या पाकिस्तान में मौजूद है? क्या हम ये टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा मौजूद है, हम हासिल कर सकते हैं। NARC में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन NARC इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद से ये कार्ड आपको रहीमयारहा में, सादकाबाद में, हैदराबाद में, बूरेवाला में मुंतकिल करना मुश्किल है, क्योंकि ये कीड़े के अंडे जो है मार जाते हैं। ये एक जिंदा जानदार के अंडे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये अंडे ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर डिफरेंट लैब्स बनाई जाती हैं। पाकिस्तान का महकमा ज़राअत तोसी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान, हर सूबे में ट्रैकोग्रामा कार्ड की लेबॉर्ट्रीज मौजूद है। इन लेबॉर्ट्रीज के बारे में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जितनी भी शुगर मिल्स है ये सारी की सारी ट्रैकोग्रामा कार्ड इस्तेमाल करती हैं। इधर लेबॉर्ट्रीज भी मौजूद है, लेकिन किसान दोस्त इन टेक्नोलॉजीज को अपनाने से कासर है, क्योंकि इनके बारे में आगाही पैदा नहीं की जाती। बूरेवाला में हमने पाकिस्तान की पहली प्राइवेट लैब 102 EB में चौधरी लायक अली साहब के फॉर्म पे हमने तैयार की। उस लैब में हम बड़ी कामयाबी के साथ ये कार्ड आप दोस्तों को फराहम कर रहे हैं। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 1000 एकड़ बूरेवाला, चीचा वतनी, साहिवाल, ये जो गिरदोनवा के एरिया है वहाँ पर हम ये कार्ड फराहम करेंगे। इस तरह हमारी हमजा शुगर मिल के साथ एक मुश्तरका कावज से, सारी कावज तो उन्हीं की थी लेकिन रहनुमाई हमने फराहम की। NARC से हमने उनको जो भी टेक्नोलॉजी थी वो फराहम की, और भी बहुत सारे इसमें शराकतदार थे। तो हमजा शुगर मिल ने चट्ठा भट्ठा में एक लैब तैयार की। इसी तरह कैबी प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में चल रहा है, तो इनमें से एक लेबॉर्ट्री खुजदार में मौजूद है। इसी तरह सिंध में भी ये कार्ड यूनिवर्सिटीज़ में, जो ज़रई यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, और महकमा ज़राअत के तवस्सुत से बनाई गई लेबॉर्ट्रीज में फराहम किए जा रहे हैं। तो ये कार्ड कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में मुसद्दका है, मुस्तनद है, पाकिस्तान में मौजूद है। तमाम शुगर मिल, महकमा ज़राअत तोसी, NARC इस्लामाबाद और एग्रो कंसल्टेंट ज़िया की तैयार की गई लेबॉर्ट्री चक 102 EB बूरेवाला में ये कार्ड मौजूद है।
ان کو تیار کیا جا رہا ہے، یہ کسان بھائیوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ کارڈ کیا صرف گنے کی فصل کی سنڈیوں کے لیے ہیں؟ نہیں، یہ کپاس کی سنڈیوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، یہ دھان کی سنڈیوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، یہ بینگن کی سنڈیوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، یہ سبزیات کی سنڈیوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ کارڈ آپ دیگر فصلات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کے پروگرام میں آپ دوستوں کو رہنمائی فراہم کی گئی ہے کہ ٹریکوگراما کارڈ ہیں کیا۔ ٹریکوگراما کارڈ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مستند سورس ہیں سنڈیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ٹریکوگراما کارڈ ترقی یافتہ ممالک میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹریکوگراما کارڈ پاکستان میں تیار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایک نہیں بلکہ 100 سے زائد لیبارٹریز ہیں جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، جس میں ایک لیبارٹری پرائیویٹ ہے جو ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء چودھری لائق علی کے تعاون سے چاکے 102 ای بی بورے والا میں، اور یہ پاکستان کی پہلی پرائیویٹ لیب ہے، وہاں ہم نے قائم کی۔ یہ کارڈ زیادہ سے زیادہ 15 روپے فی کارڈ کے حساب سے آپ کو مل جائیں گے۔ 15 کارڈ فی ایکڑ لگتے ہیں۔ 15 کارڈ جب آپ اپنے ایک ایکڑ میں لگاتے ہیں اور ہر 15 دن کے بعد نئے کارڈ لگا دیتے ہیں تو گنے کی فصل میں، دھان کی فصل میں، کپاس کی فصل میں سنڈیوں کا حملہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کا کثیر زر مبادلہ بھی بچے گا اور آپ کسان بھائیوں کا جیب کا خرچ بھی بچے گا، کیونکہ ایک ایکڑ میں 2000 روپے سے 4000 روپے کے کارڈ آپ کو لگانے پڑیں گے۔ دھان کی فصل میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 1500 روپے کے کارڈ لگانے پڑیں گے۔ کپاس کی فصل میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 3000 روپے کے کارڈ لگانے پڑیں گے۔ گنے کی فصل میں زیادہ سے زیادہ 4000 روپے کے کارڈ آپ کو فی ایکڑ لگانے پڑیں گے، اور یہ پوری دنیا کی مستند ٹیکنالوجی ہے۔ آپ دوستوں کو اس ٹیکنالوجی کو عام کرنے کے لیے ایک تو میرا ساتھ دینا ہوگا، اس کے لیے آگاہی پیدا کریں اور اپنا ذہن بنائیں۔ اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن چاہیے آپ کو، ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ میں نے کوشش تو کی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا سکوں کہ ٹریکوگراما کارڈ آپ کے لیے سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے، سنڈیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے سستا علاج ہے، بایولوجیکل سلوشن ہے۔ زہروں کا استعمال آپ کی سبزیات اور فصلوں پہ بالکل زیرو ہو جائے گا، زہریں استعمال نہیں کرنی پڑیں گی آپ کو۔ اگر آپ ایک ایکڑ پہ زہروں کا استعمال کرتے ہیں تو کم از کم آپ کا 7000 سے 10,000 روپے فی ایکڑ خرچہ آتا ہے، لیکن ٹریکوگراما کے کارڈ سے آپ کا فی ایکڑ خرچ زیادہ سے زیادہ 4000 روپے اور کم سے کم 2000 روپے۔ ایک تو آپ کے اخراجات نصف سے زیادہ کم ہو جائیں گے، ایک آپ کو 100% شرطیہ کنٹرول ملے گا۔ سب سے بڑی کیا بات ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو 100% شرطیہ کنٹرول ملے گا۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ گنے کی فصل لگا رہے ہیں تو آپ کو 500 من تک زیادہ گنا مل جائے گا۔ 500 من گنے کی ویلیو نکال لیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ خرچہ بھی آپ نے کم کیا اور آپ کی آمدن بڑھ گئی، آپ کو منافع بھی بڑھے گا۔ یعنی آپ گنے کے ایک ایکڑ میں سے 1 لاکھ سے زیادہ ویلیو کا گنا یعنی پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ خرچہ بھی کم، منافع بھی زیادہ، کم خرچ بالا نشین، اور ٹیکنالوجی وہ جو پوری دنیا کے کسی بھی جدید سے جدید زرعی ادارے سے بھی مستند سرٹیفائڈ۔ یعنی یہ ٹیکنالوجی ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کو صرف ہم کہیں کہ یہ ایک تکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مستند ٹیکنالوجی ہے، ایک سرٹیفائڈ ٹیکنالوجی ہے، پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے اور پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جہانگیر ترین جے کے فارمز جو ہیں وہاں پر جب آپ دیکھیں گے جا کر گنے کی فصل میں تو وہاں پر ٹریکوگراما کارڈ استعمال ہو رہے ہیں، اور سنڈیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، گنے کی بہتر پیداوار لینے کے لیے جہانگیر ترین کے فارم پر آسٹریلیا سے اور دیگر ممالک سے بڑے بڑے ماہرین ہائر کیے جاتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے ماہرین بھی آ کر پہلے یہی کہتے ہیں کہ زہر استعمال نہیں کرنا، آپ نے ٹریکوگراما کارڈ استعمال کرنا۔ دوستو، آج کے پروگرام میں یہی مقصد تھا کہ آپ کو ٹریکوگراما کارڈ کے بارے میں بتایا جائے۔ ٹریکوگراما کارڈ کے استعمال سے آپ کا زہروں کا خرچہ نصف سے کم ہو جاتا ہے۔ آپ پولوشن کو روکنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ فضا میں زہریں نہیں پھیلا رہے ہوتے، فصلوں میں زہروں کے ٹیکے نہیں لگا رہے ہوتے، زمین میں زہریں نہیں پھیلا رہے ہوتے۔ آپ ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، آپ دنیا کی اقوام عالم میں ایک ذمہ دار شہری کے طور پر
ट्रैकोग्रामा कार्ड का इस्तेमाल अपनी आदत बनाएं। आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, आपका मुनाफा गन्ने में कम से कम फी एकड़ 1 लाख रुपए तक बढ़ जाएगा, आपके अखराजात निस्फ से कम हो जाएंगे, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा और आपका ये सिलसिला हमेशा कायम रहे। वस्सलाम।